میرے اوپر پہلے دن سے ہی اللہ پاک کی رحمت اور کرم نوازی تھی، جس نے میرے دل میں شروع سے ہی اولیاء اللہ کی محبت ڈال دی تھی۔ میں نے بابا جی سرکار صوفی محمد برکت علی لدھیانوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہری طور پر نہیں دیکھا، مگر میرے دل میں ان کے لیے بڑی عقیدت اور محبت ہے۔ میں اپنے دل میں ان کو اپنا رہبر تسلیم کرتا ہوں۔ ایک دن میں نے اپنے دوست حاجی محمد رفیق ڈوگر صاحب سے بات کی کہ میں کسی اللہ والے سے ملنا چاہتا ہوں جو مجھے سیدھی راہ دکھائے اور اللہ کے راستے پر گامزن کرے۔ حاجی صاحب نے مجھے بتایا کہ میں تجھے اللہ کے ایسے بندے کا پتہ بتاتا ہوں جن کا حال، مقام اور ولایت ہو بہو بابا جی سرکار حضرت صوفی محمد برکت علی لدھیانوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہے۔ ان کا نام حضرت میاں محمد منظور احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ صوفی بزرگ سانگلہ ہل کے نواحی گاؤں چیک نمبر 128 ریبے والے میں رہائش پذیر ہیں، اور یہ صوفی صاحب کے حقیقی داماد ہیں، اور جب بھی تم ان سے ملنے جاؤ تو میرا سلام بھی عرض کرنا۔ میں حاجی صاحب کی باتیں سن کر بہت متاثر ہوا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں کل ہی میاں جی سرکار رضی اللہ عنہ کو ملنے کے لیے جاؤں گا۔ اگلے دن میں نے موٹر سائیکل پکڑی اور مختلف لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا مرکز الاحسان پہنچ گیا۔ غالباً عید الاضحیٰ کا تیسرا روز تھا۔ جب میں مرکز پہنچا تو سرکار رضی اللہ عنہ چھوٹی مسجد کے صحن میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ میں میاں جی سرکار رضی اللہ عنہ کو نہیں جانتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد لنگر آ گیا۔ ان دنوں لنگر گھر سے تیار ہو کر آتا تھا۔ میاں جی سرکار رضی اللہ عنہ نے وہاں موجود تمام لوگوں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے لنگر تقسیم فرمایا۔ جب میری باری آئی تو میاں جی سرکار رضی اللہ عنہ نے مجھے بھی لنگر دیا، تو میں نے آگے سے کہا کہ الحمدللہ میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ تو وہاں موجود ایک آدمی نے آہستہ سے کہا، بھائی لنگر لے لو، آج میاں جی سرکار رضی اللہ عنہ خود لنگر تقسیم فرما رہے ہیں۔ میں نے اتنا سنا تو جلدی سے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیے، اور جب میں نے کھانا کھا لیا تو میاں جی سرکار رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا، کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کیا لینے آئے ہو؟ میں نے اپنا تعارف کروانے کے بعد بتایا کہ سرکار رضی اللہ عنہ میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو میاں جی سرکار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہو گئی زیارت، اب جائیں۔ میں سارے راستے یہی سوچتا رہا کہ میں اتنی دور سے گیا تھا، انہوں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ گھر واپس پہنچ کر میرے دل میں بے چینی اور بھی بڑھ گئی۔ ابھی 3 دن ہی گزرے تھے، میں دوبارہ مرکز سرکار رضی اللہ عنہ کو ملنے کے لیے چلا گیا۔ جب میری ملاقات میاں جی سرکار رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو میاں جی سرکار رضی اللہ عنہ نے وہی 3 سوال دوبارہ دہرائے، کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کیا لینے آئے ہو؟ میں نے اپنا بتانے کے بعد عرض کی، سرکار رضی اللہ عنہ میں آپ رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ میاں جی سرکار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب کر لی زیارت، اب جاؤ۔ میں پھر حیران اور پریشان ہو گیا، اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ کیسے بزرگ ہیں، ایسا کیا ماجرا ہے؟ 3 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ ایک دن میں نے اپنے دوست حنیف رحمانی صاحب کو اس بارے میں بتایا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگلی بار جب تم مرکز جاؤ تو مجھے بھی ساتھ لے کر جانا، میں نے بھی ان کی زیارت کرنی ہے۔ ایک دن ہم نے مرکز جانے کا پروگرام بنایا۔ جس دن میاں جی سرکار رضی اللہ عنہ کے پاس جانے کا دن آیا تو میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس دن مرکز نہ جا سکا۔ میرے دوست حنیف رحمانی صاحب اکیلے ہی مرکز میاں جی سرکار کے پاس چلے گئے۔ میاں جی سرکار نے حنیف صاحب سے پوچھا، کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ حنیف صاحب نے اپنا تعارف کروایا کہ میرا نام حنیف ہے اور میں صفدرآباد سے آیا ہوں۔ میاں جی سرکار رضی اللہ عنہ نے فوراً حنیف صاحب سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ وہ دوسرا آدمی کدھر ہے؟ تو حنیف صاحب نے سرکار رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ اسے آج کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا، جس وجہ سے وہ مرکز حاضر نہیں ہو سکا۔ میاں جی سرکار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، چلو کوئی بات نہیں۔ حنیف صاحب بڑے حیران ہوئے کہ میاں جی سرکار رضی اللہ عنہ کو کیسے پتہ چلا کہ میرے ساتھ کسی نے آنا تھا۔